السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ان مبارک ایام میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ ایسے کوئی ایام نہیں کہ جن میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کے ہاں عظیم اور محبوب ہو، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ تو تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق سے مراد وہ تکبیر ہے جو پورے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، ہر جگہ جہاں پہ بھی موجود ہو، کھڑے بیٹھے سوار، گھر میں، مسجد میں، گھر سے باہر، اور ایام تشریق کے آخری دن اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایام تشریق کے 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ نیز یہ ہر وقت، ہر حالت میں اور ایسی جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہو، اور یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے اور تکبیرات کہا کرتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیرات کہنے لگتے۔ عظیم تابعی میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادرکت الناس وانہم لیکبرون فی العشر حتی کنت اشبہہ بالامواج من کثرتها۔ میں نے لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ عشرہ ذی الحجہ میں اس قدر تکبیرات کہا کرتے تھے کہ میں ان کی کثرت کے باعث اس عمل کو سمندر کی موجوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا۔ اور جو دوسری قسم ہے تکبیرات کی، وہ تکبیر مقید ہے۔ اس سے مراد وہ تکبیر ہے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ غیر حجاج کے لیے یوم عرفہ کی فجر سے، جبکہ حجاج کرام کے لیے نہر کے دن ظہر سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے تیسرے دن عصر کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اور مختلف آثار اور روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف سے تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کا سب سے بہترین وقت یہی منقول ہے۔ تکبیر مقید جو ہیں وہ نمازوں کے بعد ان کے الفاظ ادا کیے جائیں گے، نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں اس کے بعد پھر یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اور ان تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ روایات میں بیان ہونے والے الفاظ جو ہیں تکبیرات کے، وہ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سنن دارقطنی میں جو تکبیر مقید ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی گئی ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ ایام تشریق میں تمام نمازوں کے بعد تکبیر کہا کرتے تھے، اور وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ 3 بار بھی اللہ اکبر پڑھا جا سکتا ہے، اور 2 بار بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام قربانی کے دن ظہر کی نماز کے بعد تکبیر کہنا شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن ظہر کی نماز تک تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ صبح کی نماز میں تکبیر کہتے تھے اور ظہر کی نماز میں نہیں کہتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایام تشریق کی تکبیر قربانی کے دن ظہر کے بعد شروع ہوگی، اور ایام تشریق کے آخری دن صبح کی نماز میں اسے آخری مرتبہ پڑھا جائے گا۔